مذاکرات ختم ہو گئے، لڑائی ہو گئی، خواجہ آصف صاحب نے بڑے دبنگ بیانات دینے شروع کر دیے اور پھر ایئرپورٹ تک پاکستانی وفد آیا، واپس جانے کے لیے پھر روک لیا گیا۔ ٹی ٹی پی کو کنٹرول یا پریونٹ کرنے والی جو شک ہے اس سے کترانے لگے، کیونکہ یہ باہر جا کے موبائل فون پہ کبھی قندھار فیکشن سے بات کرتے ہیں، کبھی وہ کابل فیکشن سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح طالبان حکومت چل رہی ہے، اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا کہ افغانستان کے 2-3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم ملت افغانیہ کے خلاف تو نہیں ہیں، ہمارا دل تو مسلمانوں کے ساتھ جو افغان ہیں وہ شروع سے ایفیلیشنز ہیں۔ پاکستان نے کہہ دیا کہ پاکستان اندر جا کے سٹرائک کرے گا، کتنی ڈیپتھ تک جا سکتا ہے یا اس کا سکوپ اور کینوس کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی سٹرائک کا؟ اگر مذہب کا نام استعمال کر کے لوگوں کے جذبات برانگیختہ کریں گے تو وہ اس کو پھر سٹاپ آپ نہیں کر سکتے۔ ہماری سفارتی کامیابی کے پیچھے ہماری عسکری کامیابی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم سفارتی طور پر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ پاکستان کی صورتحال بڑی اہم ہوتی جا رہی ہے ساری دنیا کے تناظر میں۔ افغان تنازع جس طرح زور مار رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم سارے لوگ واقف ہیں۔ ہر روز نت نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے مذاکرات نہیں ہو رہے، کبھی خواجہ آصف صاحب بڑے گرما گرم بیان دیتے ہیں اور کبھی ہمیں توقع ہوتی ہے کہ شاید یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ سب اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بڑے قابل قدر شخص ہیں، ان سے ہم جب بھی ملتے ہیں ان سے سیکھتے بھی ہیں، ان کے علم سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں بریگیڈیئر راشد ولی، ڈائریکٹر ریسرچ ہیں اسلام آباد پالیسی اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ شکریہ۔ سر، یہ کیا بن رہا ہے افغانستان کا؟ کبھی مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ خواجہ آصف تو کل جس طرح گرجے ہیں وہ تو تورا بورا بنانے کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیے، ان کا جو اضطراب ہے وہ اپنی جگہ جائز ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ہی بچوں کے لاشیں اٹھائیں، شہیدوں کے جنازے روز اس کو آپ کندھا دے رہے ہوں، تو صبر اور جس کو اسٹریٹجک پیشنس کہتے ہیں دو کے تصویراتی سطح پر، تو وہ ایک مناسب اپروچ ہے۔ مگر آپ کب تک یہ اپنے اوپر سہتے رہیں گے؟ بیکاز یہ بڑی ہائی کاسٹ ہے جو ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز اور دیگر سویلینز آبادی وہ پے کر رہی ہے۔ اور وہ کیوں پے کر رہی ہے؟ کیونکہ ایک ہیم ہینڈڈ قسم کی قرون وسطیٰ کی سوچ کی حکومت ہے جو افغانستان میں ہے، اور جن کا کوئی اسٹیٹ کرافٹ یا سفارتی باریکیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب ان کے اوپر بات ہوتی ہے پازیٹیو انگیجمنٹ، جو ایک ٹرم ہے نا کہ سفارتی سطح پر، اب اس سے زیادہ پازیٹیو انگیجمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے دو جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو تھے وہ اپنی بہترین سفارتکار تھے، انہوں نے مقدور بھر کوشش کی اور ہر آپشن ان کو دی، سمجھایا اور ان کو یہ بتایا کہ باور کروایا کہ یہ آپ کے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پناہ دے رہے ہیں، اور ہر سٹرائپ اور ہر ہیو کا نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، چاہے آئی ایم یو ہو جو ازبکستان کو بادر کر رہا ہو، چاہے ای ٹی آئی ایم ہو جو چین کو بادر کر رہا ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو جو پاکستان کے در پہ ہو، چاہے وہ داعش ہو جو پوری دنیا کے در پہ ہے۔ تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور جب ان کو یہ اس قسم کی ہم دباؤ ڈالنے والی ٹیکٹکس بھی استعمال کرتے ہیں مجبور ہو کے، کہ اب وہ بارڈر کلوجر یہ مجبور کرنے والی ایک کوہرسو اسٹریٹجی ہے، کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ملک ہے، اور اب ان کی جو آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں پاپولیشن کے، کہ وہاں پہ فروٹس، سبزیاں، پیریشیبلز وہ مہنگے ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ اس کا سب سے پہلے جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ پاپولیشن، اور پاپولیشن آلریڈی 60% وہ خط غربت سے نیچے ہیں، اور ایک سیریس WHO کے انڈیکیٹرز کے مطابق ان میں وہ پرابلمز ہیں، ہیلتھ ایمرجنسی جیسی سچویشن ہے۔ مگر جب ان کو یہ دباؤ بھی ڈالو تو وہ اختلاج قلب کا شکار تو ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے۔ سر، ابھی جو لاسٹ رپورٹ آئی، میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے، لڑائی ہو گئی، خواجہ آصف صاحب نے بڑے دبنگ بیانات دینے شروع کر دیے اور پھر ایئرپورٹ تک پاکستانی وفد آیا، واپس جانے کے لیے پھر روک لیا گیا۔ اب ایک دفعہ پھر سلسلہ شروع ہوا ہے، توقع کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ ایک دفعہ اور چانس لینا چاہ رہے ہیں۔
آپ کو کیا لگتا ہے کیا آؤٹ کم ہوگا اس کا؟ دیکھیے دوحہ میں بھی یہ ہوا, استنبول میں بھی یہ پروسیس جاری تھا, کئی مرتبہ ڈرافٹ فائنلائز ہو گیا پاکستان کی طرف سے, وہ ڈرافٹ تقریباً فائنلائز ہو گیا, اور جب ان کو سائن کرنے کو کہا تو یہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول یا پریونٹ کرنے والی جو شک ہے اس سے کترانے لگے, کیونکہ یہ باہر جا کے موبائل فون پہ کبھی قندھار فیکشن سے بات کرتے ہیں, کبھی وہ کابل فیکشن سے بات کرتے ہیں, تو وہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں جو ان کے آپس میں بھی فریگمنٹڈ تھنکنگ ہے, کابل کچھ اور سوچ رہا ہے, قندھار کچھ اور سوچ رہا ہے, اور وہ اس پہ متفق نہیں ہوتے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی آئیڈیالوجیکل ایک قسم کی موت ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو رین ان کریں, جو ان کے آئیڈیالوجیکل کزن تھے. تو یہ بڑی سطحی اور بڑی مایوپک سوچ ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح احمد مسعود اس نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا, یہ کہا تھا کہ یہ میرے خیال ہے افغان طالبان تو اس کو ایک بزنس ماڈل سمجھ رہے ہیں وائلنس کو, کہ دنیا کو ہم یہ جو دہشت گردی ہے اس کا استعمال کریں گے اور دنیا ہمیں ڈالر کی برسات کرے گی. پہلے امریکہ ان کو 2021 میں جانے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کیسا پریسیپیٹیڈ وڈرال ہوا, جو ابھی تک رینکل کرتا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس پہ, کیونکہ امریکہ کا جو امیج ہے وہ مجروح ہے. تو اس کی ساکھ کو جو دھچکا لگا ہے وہ اس کو امپروو کرنے کے لیے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ انگیج ہوں. مگر ان کو امریکہ نے 2021 کے بعد 70 ملین پر ویک کے حساب سے ہیومینیٹیرین ایڈ دی, اور جو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی, کیا وہ دہشت گردی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوئی, کیا انہوں نے اپنے لوگوں پہ, مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. اور اب بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہی رویہ رہے, ہم یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ایکسپورٹ کریں, اور یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یہ ہمارا بازوئے شمشیر زن بنے, پاکستان کے خلاف لیوریج کے طور پہ استعمال ہو, بارڈر کنٹرول کا جو نظام وہ ویک رہے, لیزے فیئر بارڈر جو کراسنگز ہیں وہ سلسلہ جاری رہے, اسمگلنگ جس کو یہ تجارت کا نام دیتے ہیں وہ جاری رہے, پاکستان کی اکانومی کو زخ پہنچتی رہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ کراسنگ پوائنٹس جو جتنے بھی ہیں, ہم نے بڑی محنت سے اس بارڈر کو فینس کیا, اور 1500 کراسنگ پوائنٹس ہیں جو پاکستان کی افواج اور پیراملٹری فورسز اس کو مین کر رہے ہیں. ان کے افغان سائیڈ پہ 251 ہیں جس کو وہ کرتے ہیں, باقی سے وہ بالکل پہلو تہی کرتے ہیں اپنی ذمہ داری سے. مگر ان 251 میں بھی وہ لوگ کوئی کراس بارڈر انگریس یا موومنٹ اس کو روکتے نہیں. So you're not very hopeful about the outcome? I am not hopeful in the present shape of the governing structure جو اس وقت افغانستان میں ہے. ہاں, کل اگر کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو خانہ جنگی کے نتیجے میں کوئی اور اسٹرکچر پار کا ادھر آتا ہے, اب ناردرن الائنس ہے اس کو وہ زور پکڑ رہی ہے, اس میں تاجک ہیں, ازبک ہیں, ہزاراز ہیں, پشتون کے بہت سے فیکشنز ہیں, اور ان کا نظریہ انسیڈنٹلی وہ پاکستان سے مطابقت رکھتا ہے, بیکاز دے بلیو ان ڈیموکریسی, دے بلیو ان انکلوسیونیس, اور وہ پروونشل آٹونمی پہ بلیو کرتے ہیں. طالبان تو یہ اسٹرانگ پریزیڈینشل نظام, پریزیڈینشل کیا, یہ تو ایک ورچوئل شورا, اور اس کے نیچے ایک پھر جو خواتین کے ساتھ ان کا سلوک ہے سر. ایگزیکٹلی خواتین ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ان کا انکلوسیوٹی, کسی اور جو ایتھنیسٹی ہے اس کو وہ خاطر خواہ نمائندگی دینے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے تو افغانستان میں چونکہ پشتون ٹھیک ہے وہ ایک لارجسٹ ایتھنک گروپ ہیں, 45% تقریباً, مگر بائی نو مینز میجورٹی تو نہیں ہے. تو باقی جو لوگ ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے, اور کل اگر کوئی خانہ جنگی جیسی سچویشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں پھر آخر میں کیا کوئی ایسا نظام بنتا ہے جو بیسڈ ہو انٹرنیشنل جو مروجہ طریقہ کار ہے. اب دیکھیے ان کا ایک لوہے جرگہ کا آئی ایم ویری سوری ٹو انٹرپٹ یو, جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایڈ کر دیجیے کائنڈلی. کچھ لوگوں تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح طالبان حکومت چل رہی ہے اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا کہ افغانستان کے 2-3 ٹکڑے ہو جائیں گے. ڈو یو ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ؟ یہ ٹکڑے بالکل ہو بھی سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں طالبان کو شکست ہو اور ایک اور حکومت آ جائے کابل میں, اور یہ اسی طریقے سے اپنے اپنے علاقوں میں
رزسٹنس کرتے رہیں اور افغان ڈی اسٹیبلائز رہے افغانستان، وہ بھی ایک سینیریو ہے۔ ایک سینیریو ہے کہ ان کو کمپلیٹ شکست ہو اور اس کے بعد ایسی مضبوط حکومت ہو جس میں کچھ پشتون دھڑے بھی شامل ہوں اور وہ ایک تمام جو ایتھنیسٹیز ہے اس کی نمائندگی کرے، چاہے اس کو سینکٹیفائی کر لیں، کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کوئی بنا لیں، لویا جرگا جو ایک افغان مروجہ ایک طریقہ کار ہے، تو اس کے تحت اس کو کانسٹیٹیوشنل کوریج دے دیں، ایک نیا قانون بنا دیں، آئین بنا دیں، اور وہ حکومت جو ہوگی وہ پھر قابل قبول ہوگی۔ اس کی اگر ریزسٹنس اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کریں گے تو پھر اس کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی حاصل ہوگی، پاکستان بھی سپورٹ کرے گا، ریجنل ممالک بھی کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے مطابق بھی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ فرض ہو جائے گا کہ اس حکومت کو جو لیجیٹمیٹ ہوگی، جو انٹرنیشنل نارمز ہیں اس سے ہم آہنگ ہوگی، اس کی سپورٹ کریں۔ اب دوسرے سنیریو پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا سنیریو یہ ہے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، جو کہ موسٹ پرابلی آپ نے بھی اس سے ایگری کیا کہ ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے دہشت گردی کے حملے چلتے رہتے ہیں۔ پاکستان نے کہہ دیا کہ پاکستان اندر جا کے اسٹرائک کرے گا۔ کتنی ڈیپتھ تک جا سکتا ہے یا اس کا اسکوپ اور کینوس کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی اسٹرائک کا؟ دیکھیے اسٹیٹمنٹ جو انٹینٹ ہوتی ہے نا اس پہ آپ نے ریزالو دکھانا ہوتا ہے، تو وہ ریٹرک ہوتا ہے، سم ٹائمز آپ اسٹیٹمنٹس تو ایسی دے دیتے ہیں، مگر آپ نے جب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ نے بڑا سرکمسپیکٹ ہو کے پھونک کے بڑی احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ اور یہ جس قسم کی لڑائی ہے یہ کوئی ایسا ان کے پاس کنونشنل وہ فوج اس طریقے کا اسٹرکچر نہیں ہے، یہ دے آر اے لوز پیراملٹری نان اسٹیٹ، وہ ایک عجیب جس کو انگریزی میں ایک لفظ ہے نا کہ فراگو آف وائلنس ہے، اس کو آپ ٹارگٹ کیسے کریں گے اگر ایک ایمورفس تھریٹ ہوگی؟ تو میں جو ملٹری اسٹریٹجی کو سمجھتا ہوں یا اس قسم کی وارفیئر کو، تو اس میں آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر ان کے بیسز اکراس دا بارڈر ہیں، آپ نے اس کو انٹیلیجنس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پریسائز ٹارگیٹنگ کرنی ہے، چاہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی سے ہو، چاہے وہ گراؤنڈ بیسڈ آپریشن سے ہو، چاہے وہ کچھ ایسے فیکشنز سے ہو جو کہ آپ کے ساتھ مل گئے ہوں ان کے اندر سے۔ وہ کیسے ملانا ہے اس میں ہم نہیں جاتے کیونکہ اس کے طریقہ کار وہ دنیا میں پتہ ہیں۔ تو یہ وہ اسٹریٹجی ہے، مگر ایریل اٹیکس انڈسکریمنیٹ، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے، اس چیز کا احتمال ہوتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج، تو ہم ملت افغانیہ کے خلاف تو نہیں ہیں، ہمارا دل تو مسلمانوں کے ساتھ جو افغان ہیں وہ شروع سے ایفیلیشنز ہیں، مگر یہ جو جس قسم کی جو قیادت ان پہ مسلط ہے یہ ہم اس سے نبردآزمہ ہیں۔ تو ایریل اٹیکس کو بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو بڑا پریسائز بیسڈ آن انٹیلیجنس، بٹ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں اتنی وہ اسٹرینگتھ ہے ہماری آرم فورسز میں اور ہمارا جو انٹیلیجنس اسٹرکچر ہے کہ وہ اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کا شیرازہ بکھیر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ ایکسٹرنلی پاکستان کی ویسے آج کل ماشاءاللہ بڑی عزت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح پاکستان کو مینشن کرتے ہیں اور جس طرح انڈیا کی کلاس ہوتی ہے وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہو کے بہت اچھی بات ہے، دنیا ہمیں ایک مختلف نظر سے بین المرصوص کے بعد دیکھنے لگی، لیکن کچھ انٹرنل پرابلمس ہیں ہمارے، اس کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے۔ ابھی پنجاب حکومت نے ایک مذہبی شدت پسند گروپ کے حوالے سے انہوں نے پابندی لگائی، اور اس گروپ نے چند دنوں میں دنیا کو جو تماشا دکھایا، بسیں چل رہی ہیں اور اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ایسے سلوگنز چل رہے ہیں کہ جس سے انتہا پسندی کا تصور آتا ہے۔ کتنا ضروری ہے ان گروپس کو کنٹرول کرنا اپنے بہتر انٹرنیشنل امیج کے لیے؟ میرا خیال ہے اگر نیشنل ایکشن پلان پہ اگر پہلا آپ ان آرڈر آف پرائرٹی کوئی پوائنٹ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ یہ ہے، ہم نے ایکسٹریمزم کو لگام ڈالنی ہے۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بالکل یکسو ہو جائیں اپنی سوچ میں، اپنی پرائرٹیز میں، اور کسی بھی اسٹریٹجک نیسیسٹی کے لیے اگر ہمیں اس قسم کے جو شدت پسند ہیں اس کا استعمال ضروری بھی ہم سمجھے تو ہم اس سے صرف نظر کریں، اس کو بالکل اس طرف جائیں نہ۔ یہ فرینکنسٹائنز مانسٹر جو بنانے والا طریقہ ہے یہ ہمیں تجربہ ہو چکا ہے کہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جس گروہ کو وائلنس کی لت پڑ جائے اور اس کو اسٹیٹ پیٹرنیج بھی مل جائے تو وہ پھر پیچھے نہیں دیکھتا۔ تو ہمیں اس قسم کے ایکسٹریمسٹ گروپ کو
بالکل یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اس کا آپ نے ان کو بین کیا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور اس قسم کا کوئی گروہ جو مذہب کو استعمال کرتا ہے ایکسٹریمزم کے لیے، اپنا نظریہ تھوپتا ہے اور جس کا کوئی اسلام کی ٹیچنگ سے لینا دینا نہیں ہے، سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو غلط استعمال کرتا ہے. لوگوں میں دیکھیے ہمارا ملک ایک اکنامک دشواریوں سے دوچار ہے، بڑی ایک لارج کوہورٹ ہے، جنریشن زی کا، جنریشن الفا بھی اس میں آ گئی ہے، جو کہ آؤٹ آف جاب ہے، جس کو نوکریاں نہیں مل رہی، پڑھے لکھوں کو نہیں مل رہی، غربت ہے، ڈیپریویشن ہے، الٹریسی ہے. تو یہ ایک بڑا ٹاکسک مکس ہے. اس میں اگر چنگاری آپ ایکسٹریمزم کی ڈالیں گے، اگر مذہب کا نام استعمال کر کے لوگوں کے جذبات برانگیختہ کریں گے، تو وہ اس کو پھر سٹاپ آپ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ اگر ان کو اس چیز کی لت لگ جائے تو اس کا وہ انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو رینٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اکنامکس ان کا ایک سٹیٹس وہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر ایکسٹرنل ان کے لنکیجز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. تو ہمیں وہ فرینکنسٹائن مانسٹر بننے سے پہلے ہی ان کا کلا کما کرنا ہے. اور ایکسٹریمزم میں کنٹرول کرنے کے جتنے طریقہ کار ہے، کہ چاہے وہ ایکسٹریمسٹ اسپیچ ہو، چاہے وہ یہ نظریہ ہوں جس کا یہ پرچار کرتے ہیں، مساجد کا کنٹرول، مدارس کا جو رجسٹریشن کا نظام ہے، اس پہ ہمیں کڑوا گھونٹ پینا ہی پینا ہے. چاہے وہ اس پہ کوئی بھی آپ کا پولیٹیکل ایلائی ناراض ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ جب تک ہم نہیں کریں گے. اب آپ اسلامی ممالک کی مثال لے لیں نا، ملائیشیا جیسے ایک ٹیمپریٹ کلائمیٹ اور ٹیمپریٹ جو ان کی ٹیمپرمنٹ ہوتی ہے، اس ملک میں بھی آپ کوئی جو مسجد میں خطبہ ہے حکومت کے بغیر وہ نہیں آپ دے سکتا ادھر کا جو خطیب. سعودی عربیہ میں یہ حالات ہیں، یو اے ای میں یہ ہے، ترکیہ میں کم و بیش یہی حالات ہیں. تو ہم کیوں لیزے فیئر مذہب کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے جہاں پہ ہمارے اور بڑے مسائل ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک آپ نے ابھی ذکر کیا نیشنل ایکشن پلان کا. نیشنل ایکشن پلان واز اے بیوٹیفل ڈاکومنٹ، اس میں سب نے ایگری کیا، مشکل سے ہی ہمارے یہاں ساری فورسز ایگری کرتی ہیں، ایگری ہو گیا، امپلیمنٹ نہیں ہوا. کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ دیکھیے ہمارا یہ مسئلہ یہی رہا ہے کہ ہمارے پاس پلانز بہت ہیں، ہمارے پاس پالیسیز بہت ہیں، مگر امپلیمنٹیشن ویک ہے. اور گورننس ہوتی ہی، گورننس نام ہے امپلیمنٹیشن کا. اگر وہ آپ ایک چھوٹی سی پالیسی لٹر کلیکشن کی اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پورا شہر ایک وہ کوڑے کا ڈھیر بن جائے گا. تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے پہلے 20 پوائنٹس بنائے، پھر اس کو پیئر ڈاؤن کر کے 14 پوائنٹس پہ لے آئے، اور ان 14 پوائنٹس میں سے بھی کچھ پوائنٹس ان کو ہاف ہارٹڈلی امپلیمنٹ کیا اور باقیوں کو نہیں امپلیمنٹ ہو سکے، کیونکہ ہمارا گورننس نظام کمزور ہے. گورننس کا جو سٹرکچر ہے، جس میں پولیٹیکل جس کو سگنلنگ کرنی ہوتی ہے، لیڈرشپ دینی ہوتی ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور لوکل گورنمنٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ چھوٹے سے چھوٹی چیز جو ہے وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، اور یہ ہمارا بگیسٹ ایکائلز ہیل ہے. ٹھیک. اچھا سر، دیکھیے ہم انٹرنل ایشوز کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی یہ جو پنجاب میں جس شدت پسند جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے گھروں پہ چھاپے چھپے مارے تو وہاں سے انڈین کرنسی نکلی. بلوچستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو BLA BYC کے پیچھے کون ہے وہ ہم سب کو پتہ. افغانستان سے جو اٹیک ہوتا ہے، دہشت گردی آتی ہے، وہ انڈیا اسپانسرڈ ہے. اس صورتحال کو ایک دفعہ تو ہم نے انہیں مار لگا دی، لیکن وہ پراکسیز کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مدت سے کر رہے ہیں. تو اس کا اب حل کیا ہے؟ دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے جو انٹرنل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں. جو آپ کی ویکنیس ہیں، ولنریبلٹیز ہیں، اس کو ایڈریس کریں. وہ اسپیسز ہی آپ نہ دیں، وہ ولنریبلٹیز اس کو آپ ختم کریں. اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو رول آف لا اس کی بڑی اسٹرانگ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو رائٹ اسٹرکچرز میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ انٹیلیجنس گیدرنگ، امپلیمنٹیشن آف لا، سیوک جو انفراسٹرکچر ہے، پبلک گڈس کی اویلیبلٹی ہے. یہ سارا ایک مربوط نظام ہے، اور تاکہ یو کریٹ ایک سیٹسفائیڈ پاپولیشن اینڈ اے اسٹرانگ اسٹیٹ، جن کے درمیان ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ ہو جس میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے. اگر وہ کوشش بھی کریں فارن پراکسیز کے ذریعے تو اس پہ ناکام ہو جائے. وہ کوشش کرتے رہیں گے جب تک پاکستان کا بھارت کے ساتھ یہ قضیہ رہے گا، RSS ہندوتوا ڈریون حکومت رہے گی، تو
تو وہ ان سے کچھ امید نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف کوئی مفاہمت کا ہاتھ بڑھائیں گے، اور ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو ریزیلنٹ بنانا ہے۔ باہر میں الیکشن ہونے والے ہیں، تب وہ کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت مثلا جنگی میدان میں تو اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی شرارت ہو سکتی ہے سرحد کے پار سے، اور کوئی جنگ کی سی کیفیت ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اس وقت جنگ کے بادل پاکستان اور بھارت پر منڈلا رہے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ وہ سرحد پہ بہت تناؤ ہے، کیا کہیں چناؤ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، ہمیں وی ہیو ٹو ریمین ویجیلنٹ۔ کوئی بھی شرارت کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا وہ ایکٹ کر کے اس کو وہ شو کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، اور جب وہ ایسا امیچور ایکٹ کرتے ہیں تو اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ ایسکیلیٹ کر جاتا ہے، کیونکہ پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہے۔ صحیح۔ اور جب رسپونڈ کرے گا اور ادھر سے اس کو ایسکیلیٹری ایک سپائرل پہ وہ جواب دیں گے تو چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ اس لیے پاکستان کو لگاتار انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ انگیج رہنا ہے۔ خوش قسمتی سے اس وقت ہمارا جو ڈپلومیٹک محاذ ہے اس پہ ہمارے حالات بہتر ہیں، ہمارے فلینکس کافی سیکیور ہیں، مگر ہمیں بھارت کو ظاہر ہے لائن آف کنٹرول پہ بھی، انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی کوئی چانس نہیں دینا کہ وہ کسی قسم کی در اندازی کرے، شرارت کرے، اور اس میں پھر ایسکیلیشن کی طرف معاملات جائیں۔ وہ ہو سکتا ہے، مگر اب چونکہ 6 کو پہلا میرا خیال اسٹیج ہے، دوسرا وہ 11 کو ہے۔ بہار ایک چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ ہمیشہ کولیشن سے بی جے پی حکومت میں آتی ہے، اکیلی کبھی نہیں آئی۔ اس مرتبہ بھی وہی حالات ہیں، وہ نتیش کمار کو دیکھیے، اس اپنے ساتھ ملاتے ہیں، یا دوسرا جو گروپ ہے این ڈی اے الائیڈ، اس کو کامیابی ملتی ہے۔ بہار میں چونکہ کچھ ایسے صوبے ہیں، یو پی ہو گیا، بہار ہو گیا، جس میں جو ہندو اپر کاسٹ اور ہندو برہمن جو نظریہ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کے خلاف چیلنج بھی ہے، مگر جو بی جے پی ہے وہ اسٹرینگتھ میں ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہی یہ ہے کہ کوئی فریکچرڈ کولیشن سے نمبرز ان کے اس وقت کم ہو سکتے ہیں، مگر حکومت میں بار طور ان کے آنے کے چانسز ہیں۔ وہ البتہ پوری کوشش کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپریشن جو پہلگام ہوا اس کے بعد مودی صاحب پہلگام نہیں گئے، وہ بہار میں پہنچ گئے، بہار میں پہنچ گئے وہاں پہ کہ جی ہم اس کو منطقی انجام پر پہنچائیں گے۔ تو انٹینٹ واضح ہے کہ وہ ڈومیسٹک پرپس کے لیے اس تناؤ کو استعمال کرتے ہیں، اینڈ ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ ہم اس کو ویجیلنٹلی ٹیکل کریں۔ ون لاسٹ کوشچن سر، اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان، یہی ہم لوگ بھی یہیں تھے اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہمارے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ہم بینک کرپٹ ہونے والے ہیں، یہ ملک سری لنکا بن جائے گا، 15 دن کا تیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر دنوں میں صورتحال تبدیل ہوئی۔ اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر روز تقریباً ذکر کرتے ہیں، ان کا پاکستان کو مینشن کرنا، 70 کا اشارہ کرنا اب بڑی خبر نہیں رہا، کیونکہ یہ اتنے تواتر سے ہو رہا ہے۔ دنیا ہمیں ایک مختلف نظر سے دیکھنے لگی ہے، سعودی عرب، دیگر مسلم ممالک، جس حوالے سے پاکستان کے احترام میں، وقار میں، عزت میں اضافہ کیا کیا ہے ہم نے چند دنوں میں؟ یہ سوال تو جو امریکی تھنک ٹینکس کمیونٹی ہے وہ بھی نہیں دے پا رہے۔ ابھی میں امریکہ میں تھا، بہت سے تھنک ٹینک کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا، اور وہ سٹنڈ ہیں، شاکڈ ہیں، سرپرائزڈ ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت انٹلیکچوئل اور میں کہتا ہوں کہ مورل کیپٹل بھی اس پہ انویسٹ کیا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس کو امپروو کیا جائے، ایک تصویراتی ان میں لنک پیدا کیا جائے۔ وہ کامیاب بھی ہوئے، اور پچھلے 10 سال کا وہ کیا کرایہ ان کا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس پہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہم سے الٹا پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری کامیاب سفارت کاری ہے، سول ملٹری دونوں۔ میرا خیال ہے ملٹری نے اس میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے، اسٹرینگتھ دی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بیلنس دیتے ہیں ایک اسٹرکچر کو، وہ ملٹری نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ اور لوگ باہر یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ٹرمپ جیسے جو صدر ہیں جو کہ مضبوط قیادت پہ بلیو کرتے ہیں، تو وہ جب انہوں نے ملٹری قیادت کو سویلین قیادت کے ساتھ یکسو دیکھا، کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز دیکھی، تو میرے خیال ہے یہ ان کو اپیل کیا، اور اس میں کچھ ایسے ان کی اپنی بھی سوچ تھی، وہ مطابقت کے ساتھ آگے۔ اس میں ہم لکی بھی ہیں، لیٹس ایکسیپٹ دیٹ۔
بالکل. اب ان کی خواہش کہ افغانستان جیسے گیا تھے، جیسے امریکہ کو سبکی ہوئی، اس میں کسی طریقے سے وہ وقار بحال کیا جائے، ری انگیج کیا جائے، کاؤنٹر ٹیررزم کوپریشنز کی جائے، کیونکہ جو خطرہ آماجگاہ بن رہا ہے دہشت گردی کی افغانستان، وہ نہ بن پائے. پھر وہ کچھ ریئر ارتھ جو ایلیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے چین کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے. تو وہ کوئی بھی ملک دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ ان ایکسپلورڈ منرل ویلتھ ہے تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں. تو پاکستان نے اس میں میرے خیال ہے پرو ایکٹیو کردار ادا کیا ہے. آئی تھنک وی پلیڈ آر کارڈز ویل، اور سول ملٹری قیادت دونوں ایکا کر کے، سو دس ہیز گیون اس اسٹرینتھ. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. آپ سے گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جتنے دوست ہمارے جو سفارتی مشن پاکستان نے بھیجا اور بڑی کامیابی سے بلاول بھٹو کی قیادت میں انہوں نے مذاکرات بھی کیے، انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سفارتی کامیابی کے پیچھے ہماری عسکری کامیابی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم سفارتی طور پر بھی کامیاب نہیں ہوتے. سر آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.